بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم خفی کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فالخفی ما خفی المراد بها بعارض لا من حیث الصیغۃ مثالہ فی قولہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فإنہ ظاہر فی حق السارق خفی فی حق الطرار والنباش وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِي مَا يَتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ وَحُكْمُ الْخَفِيِّ وُجُوبُ الطَّلَبِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخِفَاءُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، خفی وہ ہے جس کی مراد مخفی ہو کسی عارضی سبب سے، نہ کہ صیغہ کی حیثیت سے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ یہ والی آیت ظاہر ہے سارق کے حق میں، مخفی ہے جیب کترے کے حق میں اور کفن چور کے حق میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زانیۃ وزانی، یہ والی آیت ظاہر ہے زانی کے حق میں، مخفی ہے لوطی کے حق میں، اور اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا تو ظاہری طور پر اس سے مراد وہ ہے جس سے انسان تفقع حاصل کرتا ہے، یہ مخفی ہوگی انگور کے حق میں اور رمان انار کے حق میں۔ اور خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کا واجب ہونا ہے یہاں تک کہ زائل ہو جائے اس سے خفا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو چار متقابلات ہیں ان میں سے جو پہلا متقابل ہے وہ ہے خفی۔ یہ جو خفی ہے یہ ظاہر کے مقابلے کے اندر آتا ہے، یعنی یہ ظاہر کے بالکل اپوزٹ اور اس کی بالکل ضد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خفی کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، خفی کا لغوی معنی ہے جو مخفی ہو، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس کی معنی مراد جو ہے وہ مخفی ہوتی ہے، لیکن صیغہ کے اعتبار سے معنی مراد مخفی نہیں ہوتی ہے، صیغہ کے اعتبار سے لفظ کا معنی ظاہر اور متعین ہوتا ہے۔ پھر مراد کے اندر خفا کس طریقے سے آتا ہے، وہ کسی خارجی سبب اور کسی خارجی عارض کی وجہ سے اس کی مراد کے اندر خفا اور پوشیدگی آ جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا خفی کی تعریف۔ اب خفی کی تعریف دیکھ لیں، اس کے بعد آگے حضرت نے خفی کی کل 3 مثالیں ذکر کی ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ خفی وہ ہے جس کی مراد مخفی ہو بعارض، کسی خارجی سبب سے، کسی خارجی عارض کی وجہ سے، لا من حیث الصیغہ، صیغہ کے اعتبار سے اس کی مراد مخفی نہیں ہوتی ہے، صیغہ کے اعتبار سے اس کا معنی ظاہر اور متعین ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے حضرت نے مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال حضرت نے دی ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب دیکھیں، یہ والی جو آیت ہے، یہ والی آیت چور کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن جیب کترا اور کفن چور اس کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے۔ اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ چور کے حق میں یہ والی آیت ظاہر کس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، سریقہ کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا، تو اب شریع معنی اس کا کیا ہے کہ چور اور چورنی اگر چوری کر لیں تو پھر کیا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ چور اور چورنی کی اگر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن جیب کترا اور اسی طریقے سے کفن چور ان دونوں کے حق میں خفی ہے۔ خفی اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیب کترے اور اسی طریقے سے کفن چور ان کے حق میں سریقہ کا مفہوم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر پایا جاتا ہے تو پھر کیسے پایا جاتا ہے، کم پایا جاتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، خارجی امر کی وجہ سے خفا آ چکا ہے۔ صیغے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سریقہ کا معنی ہے چوری کرنا، صیغے کے اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کا خفا اور پوشیدگی نہیں ہے۔ تو لہذا اب حکم کیا ہے اس کا؟ حکم خفی کا یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو معنی ہے وہ متعین کرنے کے لیے تلاش اور جستجو کرنی ہے تاکہ اس کا جو خفا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اب ہم نے ان دونوں کے حق میں یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا طرار اور اسی طریقے سے نباش، جیب کترا اور کفن چور، آیا ان دونوں کے حق کے اندر سریقہ کا مفہوم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے تو زیادہ پایا جاتا ہے یا کم پایا جاتا ہے؟ جب ہمیں یہ والا معلوم ہو جائے گا تو پھر جو اس کا حکم ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، خفا اس کا دور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم سریقہ کا معنی معلوم کریں۔ دیکھیں، جو سریقہ کا معنی ہے کتب فقہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے اخذ مال محترم محرز خفیۃ، یعنی کسی آدمی کا قابل احترام مال، محفوظ مال پوشیدہ طریقے سے لے لینا۔ اب یہ تو ہو گیا سریقہ کا معنی۔ اب ہم نے یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ آیا یہ معنی طرار اور نباش کے اندر پایا جاتا ہے یا پھر نہیں پایا جاتا۔ تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جیب کترے کے حق میں یعنی طرار کے حق میں یہ معنی زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جو چور ہے وہ چور جو مال محفوظ لیتا ہے وہ سوئے ہونے کی حالت میں، لوگوں کی غفلت کی حالت میں پوشیدہ طریقے سے لیتا ہے، لیکن جو جیب کترا ہے وہ مالک کی بیداری کی حالت میں ذرا سی غفلت دیکھ کے پھر وہ جیب سے جو محفوظ مال ہے وہ چپکے سے اچک لیتا ہے۔ تو طرار کے حق میں سریقہ کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا
جو ترار ہے اس کا ہاتھ بھی سارق کی طرح کاٹا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں ترار کے حق میں پہلے معنی کے اندر خفا تھا، لیکن جب ہم نے جستجو کی، تلاش کی، جدوجہد کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ترار کے حق میں جو معنی ہے سریقہ کا وہ زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا ترار کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم نے غور کیا کفن چور کے بارے میں تو دیکھیں کفن چور کے اندر جو سریقہ کا معنی ہے وہ کم پایا جاتا ہے، کیونکہ جو کفن ہے وہ محفوظ جگہ پر نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو میت ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہو رہی ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ محافظ بن سکتی ہے۔ لہذا کفن چور محفوظ مقام سے تو کفن کو چوری نہیں کرتا ہے، لہذا کفن چور کے حق میں جو سریقہ کا معنی ہے وہ کم پایا جاتا ہے، اس لیے کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور نہ ہی وہ ساری کے حکم کے اندر داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سریقہ کا معنی کم پایا جاتا ہے۔ تو سریقہ کے معنی کے کم پائے جانے کی وجہ سے سریقہ کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ کی وجہ سے جو کفن چور ہے اس سے جو حد ہے ہاتھ کاٹنے والی وہ ساقط ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ قاضی اس کو ویسے کوئی دوسری تیسری سزا دے دے گا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ والا معنی ہے، جب ہم نے جستجو اور تلاش کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ترار کے حق میں تو یہ والا معنی ثابت ہو رہا ہے، نباش کے حق میں ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ والی آیت ظاہر ہے سارق کے حق میں، خفی ہے ترار اور نباش کے حق میں۔ اسی طریقے سے دیکھیں دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ کی الزانیۃ والزانی، کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر زنا کر لیں، غیر شادی شدہ ہوں، تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں زنا کرنے والوں کے حق میں تو یہ والی آیت ظاہر ہے، لیکن لواطت کرنے والوں کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے، کہ اب لواطت کے اندر دیکھیں خفا پایا جا رہا ہے کہ آیا لواطت کے اندر زنا کا منع پایا جاتا ہے یا پھر نہیں پایا جاتا۔ اگر پایا جاتا ہے تو زیادہ پایا جاتا ہے زنا سے، یا پھر اس سے کم پایا جاتا ہے۔ تو اس خفا کی وجہ سے اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ تلاش اور جستجو کی جائے گی، معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ خفا دور ہو جائے، اور پھر لوطی کے اوپر کیا حکم جاری کیا جائے گا، آیا اس کے اوپر حد زنا جاری کی جائے گی یا پھر جاری نہیں کی جائے گی، ہمیں یہ والی بات واضح ہو جائے۔ تو جب ہم نے زنا کے بارے میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ زنا کہتے ہیں قضاء الشہوۃ بالوطی فی القبول فی غیر الملک، یعنی شہوت کو پورا کرنا وطی کے ذریعے سے غیر ملک والی فرج میں، ایسی عورت کے ساتھ آپ شہوت پوری کر رہے ہیں اس کے قبول کے اندر جو آپ کی منکوحہ نہیں ہے اور آپ کی باندھی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں زنا کا معنی معلوم ہو گیا تو اب لواطت کے حق میں جو پہلے خفا تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ لواطت کے اندر زنا کا معنی ناقص طور پر پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو شہوت ہے وہ قبل یعنی آگے کی شرمگاہ میں نہیں پوری کی جاتی ہے، بلکہ وہ دبر کے اندر کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں جو شہوت ہے وہ صرف فاعل کو ہوتی ہے، مفعول کو نہیں ہوتی ہے، اور زنا کے اندر جو شہوت ہے وہ زانی اور مزنیہ دونوں کو ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زنا میں جو شہوت کی جاتی ہے وہ محل حرث کے اندر کی جاتی ہے، یعنی کھیتی والی جگہ میں جہاں سے اولاد حاصل ہوتی ہے، لیکن جو لواطت ہے وہ گندگی والے محل کے اندر وہ شہوت کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لواطت کے اوپر زنا کا معنی صادق نہیں آتا ہے، لہٰذا لواطت کرنے والا یہ زنا کے حکم میں داخل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ تو پھر اب اس کے اوپر سزا کیا جاری کی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوطی کی جو سزا ہے وہ خلیفہ کی رائے کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو اسے قتل کروا دے، چاہے تو ان فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دے، یا دونوں کو آگ میں جلا دے، یا پہاڑ کے اوپر سے گرا دے، بہرحال مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوطی ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے، ان کے اوپر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں الزانیۃ والزانی، یہ والی آیت زانی کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن لوطی کے حق میں یہ والی آیت خفی ہے۔ دیکھیں حضرت خفی کی تیسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی واللہ لا آکل فاکہہ، اللہ کی قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ والی قسم ان پھلوں میں تو ظاہر ہے جن کو لطف اندوزی اور لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کنو ہے، تربوز ہے، خربوزہ وغیرہ ہے، لیکن آیا انگور اور انار ان دونوں کے حق میں بھی یہ والی قسم جاری ہوگی یا پھر جاری نہیں ہوگی؟ آیا ان دونوں میں تفقہ لذت والا معنی پایا جاتا ہے یا پھر نہیں پایا جاتا ہے؟ تو یہ آیت مخفی ہے ان دونوں کے بارے میں، تو لہذا اس کے خفا کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فاکہہ کا معنی تلاش کریں کہ فاکہہ کا معنی کیا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم نے فاکہہ کا معنی تلاش کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فاکہہ اس پھل کو کہا جاتا ہے جس کو بطور غذائیت کے نہ کھایا جائے بلکہ لطف اور لذت کے لیے کھایا جائے۔ تو جب فاکہہ کا معنی ہمیں معلوم ہو گیا تو انگور اور انار ان دونوں کے حق میں جو پہلے خفا تھا وہ خفا اب دور ہو چکا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر غذائیت کا معنی پایا جاتا ہے اور ان دونوں کو بطور غذا کے کھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کچھ بھی نہ ملے کھانے پینے کو تو وہ انگور اور انار ان دونوں کے اوپر کافی دنوں تک یہ گزارا کر سکتا ہے، اور اس سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، بدن کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔
تو پتہ چلا کہ ان دونوں کے حق میں یعنی انار اور انگور کے حق میں جو تفقع اور فاکہہ کا جو معنی ہے یہ ناقص ہے، لہذا اگر کسی نے انگور کھا لیا یا انار کھا لیا تو یہ خانس نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ تفصیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ انگور اور انار کھانے سے بھی خانس ہو جائے گا، کیونکہ ان میں غذائیت کے ساتھ ساتھ لذت اور تنعم بھی پایا جاتا ہے، لہذا یہ بھی قسم کے تحت داخل ہوں گے اور ان کے کھانے سے بھی خانس ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا تو یہ ظاہر ہے ان پھلوں کے بارے میں یتفقہ بھی کہ جن کے ذریعے سے تفقع یعنی لذت حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہ والی جو قسم ہے یہ عنب، انگور اور رمان، انار کے حق میں مخفی ہے تو خفی، تو لہذا اب اس کا حکم معلوم کیا جائے گا، حکم معلوم کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر جاری کیا جائے گا یا پھر جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ 3 مثالیں آ گئی ہیں خفی کی۔ آگے خفی کا حکم بتا رہے ہیں۔ خفی کا حکم کیا ہے؟ وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفا۔ خفی کا حکم یہ ہے کہ آپ نے تلاش اور جستجو جاری رکھنی ہے یہاں تک کہ خفا دور ہو جائے۔ تلاش اور جستجو اس لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ کلام کی مراد کس وجہ سے مخفی ہے، آیا اس لیے کہ خفی کے معنی ظاہر کے معنی سے زیادہ ہیں یا اس لیے کہ خفی کا جو معنی ہے وہ ظاہر کے معنی سے کم ہے۔ اگر معنی زیادہ ہو تو جو حکم ظاہر پر لگ رہا ہے وہ حکم بطریق اولا خفی پر بھی لگ جائے گا، اور اگر معنی ظاہر سے کم ہو تو چونکہ وہ معنی کے اندر کمی ہے لہذا جو حکم ظاہر پر لگے گا وہ حکم خفی کے اوپر نہیں لگے گا۔ جیسے کہ اس کی مثال آئی ہے، ہم نے یہاں پہ عنب اور رمان کے اوپر حکم جاری نہیں کیا ہے، اسی طریقے سے لوتی کے اوپر بھی ہم نے حکم جاری نہیں کیا ہے، ترار پر حکم جاری کر دیا تھا کیونکہ اس کے اندر جو معنی ہے وہ ظاہر سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ نباش کے اوپر ہم نے حکم جاری نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں جو معنی ہے وہ ظاہر سے کم پایا جاتا ہے۔